میں اپنی طرف سے بہتر کرتا ہوں مگر میرے ماں باپ مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ تمہارا پروردگار تمہارے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، دنیا کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، اللہ کو تو سب پتا ہے۔ اگر واقعی میں تمہارے دل میں کوئی چور نہیں ہے اور دل میں تمہارے ماتا پتا کا سمان ہے، ماں باپ کی عزت کرتے ہو، ماں باپ کا حق ادا کرتے ہو، اور پھر بھی ماں باپ کو تم سے شکایت ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرے گا، کیونکہ تمہارے دل کے حالات کو اللہ جانتا ہے۔ تو یہ دوسری نصیحت ہے میرے بھائی۔ تیسری نصیحت وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور اپنے رشتہ دار کو بھی اس کا حق دو، اور غریبوں کو بھی ان کا حق دو، اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو۔ ماں باپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار کا ذکر کیا ہے۔ آپ ارریا کے ہیں، اگر آپ کے رشتہ دار پورنیہ میں ہیں، آپ کے رشتہ دار کٹیہار میں ہیں، آپ کے رشتہ دار بنگال میں ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے رشتہ دار کون کون ہیں۔ اور اگر آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، تو آپ جب زکوٰۃ نکالیں، جب دان خیرات کریں، جب چندہ دیں، جب صدقہ خیرات کریں، تو اپنے رشتہ دار کو ترجیح دیں، رشتہ دار کی پہلے مدد کریں۔ رشتہ دار کی جب آپ مدد کریں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، رشتہ داری کا بھی ثواب ملے گا اور صدقہ دینے کا بھی ثواب ملے گا۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، ایک انسان مدرسے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، مسجد بنوانے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، اور اس کا اپنا سگا بھائی بیچارہ پریشان حال ہے، دانے دانے کا محتاج ہے، اس کے بچے بھوکے رہتے ہیں، اس کے پاس ڈھنگ کا مکان بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں اور آپ کا اپنا بھائی بھوکا پیاسا رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دو، والمسکین، اور جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، جو سماج کا دبا ہوا طبقہ ہے، اس کی تم مدد کرو، وابن السبیل، اور کوئی مسافر ہے، یو پی سے آیا ہے، آسام سے آیا ہے، کشمیر سے آیا ہے، سفر میں اس کی کسی نے پاکٹ مار لی، اس کا پرس چوری ہو گیا، اب بیچارہ وہ مدد مانگ رہا ہے، مسافر ہے، مجبور ہے، اس کی مدد کرو، اس کو تم اپنے مال، اپنی زکوٰۃ کی رقم بھی اس کو تم دے سکتے ہو۔ اللہ نے ماں باپ کا ذکر کرنے کے بعد یہ تیسری نصیحت کی کہ رشتہ دار کو، غریب کو اور مسافر کو اس کا حق۔ اس کے بعد چوتھی نصیحت وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اے اللہ کے بندو، مال کے اندر فضول خرچی نہ کرنا، ناجائز جگہوں پر اپنا مال خرچ نہ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، شراب پر پیسہ لٹانے والے، زنا پر پیسہ لٹانے والے، لڑکیوں کے نمبر پر ریچارج کروانے والے، ناجائز رشتہ بنانے کے لیے عیاشی کرنے والے اور حرام جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے والے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ پیسہ ہمارا نہیں، کوئی یہ نہ کہے پیسہ میرا ہے، نہیں، ہماری کیا اوقات ہے میرے بھائی، پیسہ اللہ کا ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ چاہتا تو ہمیں نہ دیتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، دنیا میں دولت انسان کے ٹیلنٹ سے نہیں ملتی، انسان کے علم سے نہیں ملتی۔ بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے ڈگری والے لوگ ہیں، وہ ترس رہے ہیں، بڑی مشکل سے اپنا گھر چلا رہے ہیں، اور جاہل اور انگوٹھا چھاپ لوگ کروڑوں کما رہے ہیں اسی دنیا میں، اسی علاقے میں۔ آپ دیکھ لیجئے پٹنہ کے اندر میں نے دیکھا ایسے ایسے لوگ اولا بائک چلا رہے ہیں جو انجینئرنگ پڑھے ہوئے ہیں،
اور بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ بائک چلا رہے ہیں کرائے پر مسافروں کو بٹھا بٹھا کے، یعنی جو کام آٹو کا ہوتا ہے، رکشہ کا ہوتا ہے، وہ بائک کا وہاں کام ہو رہا ہے، اولا بائک چلا رہے ہیں۔ تو پڑھائی لکھائی سے پیسہ نہیں کا تعلق نہیں ہے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے آپ پڑھ لکھ لیں گے، اللہ کرے آپ کو اچھی نوکری مل جائے، اچھا مقام مل جائے، مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے علم کے اعتبار سے آپ کو پیسہ ملے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو پیسے والا بنایا ہے تو یہ مت کہیے کہ پیسہ میرا ہے، پیسہ اللہ کا ہے۔ اور جب پیسہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو یہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے اور یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، دونوں کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اور ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ حرام جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اپنے جائز کام پر اگر آپ ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جیسے راہل گاندھی کا جوتا ابھی آج کل بڑا چرچا میں چل رہا ہے، راہل گاندھی نے پتہ نہیں، میں نے ویڈیو دیکھا نہیں ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے، کہنے والے بول رہے ہیں کہ راہل گاندھی نے کسی کو جوتا مار دیا تو بیچارہ آئی سی یو میں چلا گیا۔ تو انٹرنیٹ پر میں نے چیک کیا تو پتہ لگا وہ 4 لاکھ کا جوتا ہے۔ بھئی 4 لاکھ کے جوتے سے کسی کو مارو گے تو کہاں جائے گا؟ آئی سی یو میں ہی جائے گا۔ ہم لوگ گھڑی پہنتے بڑی مشکل سے، ٹائٹن کی گھڑی ہے 1000-2000 کی گھڑی آتی ہوگی، کچھ لوگ صاحب راڈو کی گھڑی پہنتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سا برانڈ آتا ہے، 1.5 لاکھ کی 2-2 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں لوگ۔ تو گھڑی پہننا تو جائز ہے، لیکن اس میں آپ حد سے زیادہ پیسہ خرچ کریں گے تو یہ اسراف ہے۔ جوتا پہنتے ہیں لوگ 4-4 لاکھ کا جوتا، یہ اسراف ہے میرے بھائی۔ کسی بہت بڑی بالی ووڈ کی ہیروئن کی شادی تھی، بنارس سے انہوں نے اپنی شادی کا لہنگا سلوایا تھا۔ بنارس تو جانتے ہیں آپ، ساڑی کا گڑھ ہے اور کپڑے کا گڑھ ہے، تو میں نام نہیں لوں گا ہیروئن کا، ورنہ آپ لوگ کہیں گے مولانا کو ہیروئنوں کا نام بھی آتا ہے۔ اس ہیروئن کے لہنگے کا کپڑا بنارس سے تیار ہوا تھا، اور اس لہنگے میں اوریجنل گولڈ جو ہوتا ہے سونا، اس کی زری استعمال ہوئی تھی، اس کا تار استعمال ہوا تھا، اور کئی لاکھ کا وہ لہنگا تھا۔ اور یہ آج سے میں 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ایک ہیروئن کی شادی ہوئی تو ان کا لہنگا بنارس سے تیار ہوا تھا۔ شادیوں پر کتنا خرچ ہو رہا ہے دیکھیے آپ۔ اتر پردیش کے میرٹھ میں ایک شادی ہوئی، لڑکے نے اپنی سالی کو سالی نے آ کر کے گھڑی پہنائی، تو گھڑی پہنانے کی جو رسم تھی اس کا جو پیسہ دیا دلہے نے 2.5 لاکھ روپیہ دیا۔ 2.5 لاکھ روپیہ اس کو گھڑی کی پہنائی کا دیا، اور مولوی صاحب نے جنہوں نے نکاح پڑھایا ان کو نکاح پڑھانے کا انعام 11 لاکھ روپے دیا گیا، اور دلہے صاحب کو سسرال سے جو پیسہ ملا انعام کے طور پہ، جہیز کے طور پہ 2.5 کروڑ روپیہ کیش ملا۔ یہ نیوز باقاعدہ آئی تھی۔ اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں شادی ہوئی، مسلمان کی بات بتا رہا ہوں، کسی غیر مسلم کی بات نہیں بتا رہا ہوں، مسلمان کی شادی ہوئی، وہ باراتیوں پر نوٹ لٹا رہا تھا، 20 لاکھ روپے اس نے نوٹوں کی گڈیاں ہوا میں لٹا دی، 20 لاکھ روپے لٹا دی اس نے باراتیوں کے اوپر۔ یہ مسلمان یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 4 چیزیں ہوں گی۔ اب 5ویں چیز بھی سن لیجیے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر تمہارے پاس غریب کو دینے کے لائق، رشتہ دار کو دینے کے لائق پیسہ نہیں ہے، اور وہ تم سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہے،
اللہ نے پہلے دینے کا طریقہ بتایا، اگر دینے کی طاقت نہیں اور منع کرنا ہے تو منع کیسے کیا جائے، منع کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اپنے اس رشتہ دار کو اگر پیسہ دینے کی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر تو نرمی کے ساتھ معذرت کر لینا، ایکسکیوز بیان کر دینا، اپنا عذر بیان کر دینا، اس کے ساتھ سختی نہ کرنا، اس کو ڈانٹ کر کے مت بھگانا، اس کو جھڑک کر کے نہ بھگانا،